زندگی میں ہمیشہ یہی سوچا، ہمیشہ یہی اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، لیکن حالات کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ آپ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اور یہ معاشرہ بھی کچھ ایسا ہے، چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، بعض اوقات اگر آپ بہت سادہ ہیں، بہت معصوم ہیں، تو ایسے میں آپ لوگوں کو لوگ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں۔ اور اس معاشرے کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگ کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اتنا میٹھا نہ ہو کہ کوئی نگل لے، اتنا کڑوا نہ ہو کہ کوئی تھوک دے۔ تو کوئی ایسے ہی مثال ہے، ایسے ہی زندگی ہے، زندگی بہت تلخ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ سے اپنی زندگی کی ایک درد بھری کہانی شیئر کی تھی، جس میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی بتائی تھی کہ میری جاب میں نے کیسے حاصل کی اور پھر کیسے میری جاب مجھ سے چھین لی گئی۔ جی ہاں، مجھ سے میری جاب چھین ہی لی گئی تھی۔ خیر، اگر جس نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ وہ ویڈیو موجود ہے۔ اس پہ آپ سب نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں، بہت ساری سجیشن دیں کہ مجھے اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں نے سوچا میں اگلی ویڈیو بھی بناتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے اب مائنڈ میں کیا ہے، اب میں آگے کیا کیا پرابلم فیس کر رہی ہوں، آگے میں کیا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو یہ جو چینل ہے، یہ یوٹیوب کا چینل، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا میرا کافی پرانا چینل ہے۔ پہلے تو میں نے یہ جو چینل سٹارٹ کیا تھا وہی شوق میں، مذاق میں، شغل میں، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس طریقے سے اس ٹائم میں اتنی سیریس بھی نہیں تھی، بس ایسے ہی شغل میں چینل بنا لیا تھا۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جس میں جاب کے لیے محنت تو کرنی ہے، جو وہ تو کوشش میں کرتی رہوں گی، لیکن اب میں چاہتی ہوں میں کوئی ایسا کام کروں جس میں مجھے انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے اور گھر پر رہ کر ہی میں کچھ ارننگ کر لوں۔ تو اس کے لیے یوٹیوب مجھے بہترین آپشن لگا ہے۔ آپ بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید ٹیچنگ کی جاب کے لیے کہیں اور بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ میں نے کوشش بھی کی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی خاص رسپانس نہیں آیا۔ ایسے میں آپ لوگوں کی سجیشنز میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور یاد کیجیے گا، مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجیے گا، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یوٹیوب چینل میں نے اب اسی مقصد کے لیے دوبارہ اس پر کام کرنا شروع کیا۔ میں بہت زیادہ محنت کری، ڈیلی روٹینز، ٹپس اور ہیکس اور اسی طرح کی مختلف ویڈیوز بنا رہی ہوں کہ میرا چینل ایک مرتبہ چل پڑے۔ تو کیونکہ میں بہت ٹرانسپیرنٹ ہو کے ویڈیوز بناتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں بہت انفلٹر اور ریئل ولاگ بناؤں، اپنی ریئل لائف آپ کے ساتھ جیسے ویسے ہی شیئر کروں۔ کیا ضرورت ہے کسی سے جھوٹ بولنے کی یا ایسے ہی۔ خیر، آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ تھوڑی بہت شیئر کر، گرمیوں کے کام چل رہے تھے گھر میں، میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح سویرے تمام کام سمیٹ کر اس کے بعد جو ہے میں ساتھ ہی ساتھ کچن میں جب آتی ہوں تو کچن میں جتنے بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں سب کو جگہ پہ رکھا، اور پھر ساتھ ہی جو کھانا بنانا ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے کرتی ہوں، اور پھر جو ہے آگے کے کام کرتی ہوں۔ تو برتن دھونے سے پہلے میں نے پالک بنانی تھی، پالک کو اچھے سے دھو کر میں نے جو ہے پہلے پالک کو چڑھا دوں گی اور پھر باقی کے کام نپٹاؤں گی۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ زندگی میں اکثر زندگی میں حالات جو مشکل ہوتے ہی ہیں، لیکن لوگ بھی تو آپ کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، لوگ بھی آپ کو جینے نہیں دیتے، لوگوں کی کڑی ہوئی باتیں، تلخ باتیں بھی آپ کو جینے نہیں دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اپنی زندگیوں پہ کیوں فوکس نہیں کرتے، لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، تم لوگ اپنی زندگی پہ فوکس کرو، تم لوگوں کو کیا پڑی ہے کسی کی لائف میں۔ لیکن لوگوں کو سکون نہیں آتا کسی کی لائف میں انٹرفیئر کیے بغیر، نہ وہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ کسی کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اپنی زندگی سکون سے جئیں، کسی کے لیے اچھی دعا کریں۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے تب بھی لوگوں کو سکون نہیں آتا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش میں ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے حق میں دعا کر دیں، بجائے اس کی مدد کرنے کے یا پھر اس کو ایک اچھا مشورہ دینے کے، اس کو تسلی دینے کے۔ لوگ آ کر جلدی پر تیل والا کام کرتے ہیں، جو کہ باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی گزر گیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدل عطا کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری ایک دعا ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، تو میں سلمہ کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ، میں مصیبت میں ہوں، مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی میں بہت پڑھتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے وظائف کرتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سن لیں گے۔ میں بہت محنت اور لگن سے میں کام کرتی ہوں، جو بھی میری کوشش ہے، میں جو بھی کام کروں میں نے ہمیشہ محنت اور لگن سے ہی کیا ہے، بہت محنت سے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے میری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگ کیسے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کلیننگ سے ریلیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوکنگ کے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ ڈیلی ولاگس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آپ کے فیڈ بیک سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا ایک بھی کامنٹ جو ہوتا ہے نا اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔
تو جی باتوں باتوں میں میرا کچن بھی صاف ہو گیا تھا، اور میں نے کچن کے تمام کاؤنٹر کو برتن دھونے کے بعد، ہانڈی چڑھانے کے بعد کچن کے کاؤنٹر کو بہت اچھے سے صاف کیا تھا۔ میری عادت ہے، ایک تو میں نے اسی طرح کا ایک ٹاول چھوٹا سا رکھا، اور برتن دھوتے ہوئے میں اس کو سامنے رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ کپڑوں کی چھینٹے برتن دھونے کے دوران جو چھینٹے پڑتے ہیں وہ نہ پڑیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور الگ سے میں نے چھوٹا سا ٹاول رکھا ہے جس سے میں سارا کا سارا کاؤنٹر ٹاپ اچھے سے صاف کر دیتی ہوں تاکہ کاؤنٹر ٹاپ پہ کوئی بھی روٹی کے کھانے کے ذرات نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی ذرہ رہ گیا تو اس کے بعد جو ہے کچن میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور چیونٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تو یہاں تک ابھی تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، اور میرے یہ ہانڈی وغیرہ بن گئی تھی الحمدللہ۔ اور یہ جو کور ہوئے ہوئے انگریڈینٹس نظر آ رہے ہیں، یہ میں گمز کے لیے کی وجہ سے جو منہ میں اسمیل آ جاتی ہے اس کے لیے ایک دوائی بنا رہی تھی، بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی ریسیپی شیئر کر دوں گی، بہت زبردست ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا اور میں نے اس کو جب آزمایا تو واقعی 1 مہینے کے استعمال کے بعد اتنے گمز بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں نا بیڈ اسمیل کے، وہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تھا میرا آج کا بلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔